چلیں اب ہم سبلنگ والے پہ آتے ہیں. سبلنگ ریلیشن شپ کو اس میں بھی آپ یس نو کریں. از دس سبلنگ اسٹل لیونگ؟ اچھا اور اگر یہ ملٹیپل سبلنگز ہیں تو آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ کوئی زندہ ہے کوئی نہیں ہے کسی کے ساتھ کیسا ہے. از ہی اور شی از ڈیسیزڈ؟ ڈو یو سی اینی ایشو اور پرابلم دیئر؟ ڈز یور پارٹنر کنسیڈر دس ریلیشن شپ این ایسٹ رادر دین اے لائبلٹی؟ Do you consider your partner's relationship with this brother or sister to be a healthy one? Does your partner feel that this sibling is proud of him or her? Does your partner consistently treat this family member with dignity and respect? By contrast, would you say that your partner tends to take advantage of or exploit this family member? Is this relationship openly affectionate and warm? Is guilt a major part of the relationship? اس پہ بھی ہم یہی غور و فکر کریں گے تقریباً ملتا جلتا. اب آپ نے یہ سوچنا ہے ہاؤ ڈو سبلنگ اینڈ یور اسپاؤس ہینڈل پرابلم، یعنی وہ بہن بھائی آپس میں کیسے مسائل کو حل کرتے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں. ہاؤ ڈو دا ٹو آف دیم ڈیل وتھ فرسٹریشن؟ ڈو دے فریلی ایکسپریس دیئر سیپریٹ ویوز اور ڈز یور پارٹنر سمپلی ہیومر ہر اور ہم، یعنی مذاق میں بات چیت کو لپیٹ لیتے ہیں یا مسائل کو حل کرنا جانتے ہیں بہن بھائی آپس میں. کین یو ڈسکرائب دا اسٹریٹجیز دیٹ ایچ آف دیم یوز when there is conflict between them, or what behavior does each of them demonstrate؟ یعنی مسئلے مسائل کو وہ حل کیسے کرتے ہیں، آپس کے ان کے کنیکشن کیسے ہیں. what would you say is the biggest strength in this relationship or weakness؟ اسٹرینتھ اور ریلیشن شپ میں ان کی ویکنیس کیا ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. do your spouse and this sibling respect each other's boundaries؟ how does he or she deal with violation of boundaries؟ ان کی بھی باؤنڈری سیٹنگ کیسی ہے. would you say that your spouse's relationship with sibling is generally positive or negative؟ identify some things about the relationship that support your evaluation۔ اب یہاں سے میرا ریلیشن شپ اسکیچ مل جاتا ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے اس گھر میں جانا ہے، اس کو وزٹ کرنا ہے دماغی طور پہ آئیڈیلائز کر کے کہ جہاں آپ کے اسپاؤز اپنے ان کے والدین اکٹھے رہ رہے ہیں، ان کے پیرنٹس اکٹھے رہ رہے ہیں. یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ افیکشن کیسے ایکسپریس کرتے تھے. پھر پکچر کرنا ہے کہ اگر ان کے درمیان کوئی کانفلکٹ ہوا ہے آپ کے ساس سسر کے درمیان، تو اس کا نیچر سٹائل کیا تھا کانفلکٹ کا اور کیا اسٹریٹجیز وہ یوز کرتے تھے ان مسائل کو حل کرنے میں. ایک دوسرے کے ساتھ فیتھفل تھے کہ نہیں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، اور کیسا ہیومر تھا، ہیلدی تھا یا انہیلدی تھا. ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈشپ کا ماحول تھا کہ نہیں تھا. ہوم انوائرمنٹ کیسا تھا، اچھا تھا، میل اڈیپٹیو تھا، کیسے پیرنٹس نظر آتے تھے. کیا خیال ہے اس سے کیا فرق پڑے گا، ہمیں کیوں یہ جاننے کی ضرورت ہے؟ انڈرسٹینڈ ان کو سائیکولوجیکلی آپ کے پاس پہ کیا اثر ہوا ہے. کیونکہ جس طرح ہم اسکول میں جاتے ہیں اور چیزیں لرن کرتے ہیں تو وہ بچہ ہر وقت ان کے ساتھ ہے، تو وہ یہی سارا کچھ وہ یہی جو ریلیشن شپ میرا میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہے وہ ان سے لرن کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ساری عمر میں انہوں نے وہی دیکھا ہے کہ اچھا ایک میاں ہے تو وہ ایسے ہی کرے گا اور بیوی ہے تو اس کو ایسے ہی اس کو ریئیکشن. بالکل صحیح. یہاں پہ میرا آپ سے ایک سوال ہے، جب ہم نے اپنا پروفائل ابھی جب ہم اپنا کام کر رہے تھے اپنے آپ کو ڈگ کر رہے تھے تو ہم نے اپنے لیے یہ چیزیں کیوں نہیں ڈگ کی، اسپاؤس کی کیوں کی، اپنی کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ہم جب اس جا کے دیکھیں گے نا اس ماحول میں وہ کہاں رہے تو جو وہاں کمیاں خامیاں یا جو اچھی چیزیں تھیں وہ پھر ہمیں نظر آئیں گی، تو پھر ہم دیکھیں گے اس کی پرسنالٹی میں وہ کہاں آ رہی ہیں، افیکٹ کر رہی ہیں، اچھائی بھی اور برائی. کیونکہ ہم نے اپنے سسٹم میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہم ویل ایڈجسٹڈ ہوتے ہیں، ہم نے ان چیزوں کو ایکسپٹ کر لیا ہوتا ہے کسی لیول پہ، اور دوسرے کی باتوں کو ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے. ہم اپنے لیے تو ہم نے ایک پیٹرن سیکھ چکے ہوتے ہیں نا، دوسرے کو نہیں ہم سمجھ رہے ہوتے. اس کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ پورا جاننا بہت ضروری ہے. یہاں پر اب ہمیں اسپاؤس کے جو باقی ریلیشن شپس ہیں ان کو بھی جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. کن لوگوں سے کیسے ملتے ہیں، ایکسٹینڈیڈ لوگ کیسے ہیں، کیسے کیسے ان کے معاملات ہوتے ہیں، کن کے ساتھ ان کے ہیلدی ریلیشن شپ ہیں، کن کو وہ اوائڈ کرتے ہیں، کیوں اوائڈ کرتے ہیں. تھوڑا سا اپنا انالیسس کرتے رہنا اس نیچر کا بھی. پھر یہ کہ ہمیں اپنے اسپاؤس کی فرسٹریشنز کو بھی سمجھنا ہے. جیسے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ آف اپروچ ایک ہونا چاہیے. اس میں کیا ہے کہ آپ کے پارٹنر کے بیسٹ فرینڈ کیسے ہیں، اس کے وہ بیسٹ فرینڈ کیوں ہیں، وٹ از اباؤٹ دیم دیٹ میکس ہم اور ہر وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود دیم، ہاؤ ڈز ہی اور شی ٹریٹ دیم، کیونکہ ہم نے فرینڈشپ کو بھی لانا ہے نا. پھر جنرلی وٹ از یور پارٹنرز ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ دا اپوزٹ سیکس.
دوسرے جینڈر سے انٹریکشن اور باقی معاملات میں. پھر یہ کہ ڈز یور پارٹنر ہیو بیسٹ فرینڈ ڈیورنگ چائلڈہڈ, ان کے چائلڈہڈ فرینڈ کیا تھے اور ہو ور دے. وٹ کائنڈ آف پیپل ڈز یور پارٹنر ناٹ لائک. ہاؤ ڈز یور پارٹنر فیل اباؤٹ اینڈ ٹریٹ دا ایلڈرلی, بزرگوں کے ساتھ ایٹیچیوڈ, جانوروں کے ساتھ ایٹیچیوڈ, ان کو کیسے دیکھتے ہیں. ٹو ہوم ڈز یور پارٹنر ٹرن فار کمپینین شپ اینڈ وارمتھ. پھر یہ کہ ہیو یور پارٹنر ایور بین بیٹریڈ, تو کبھی دھوکا ہوا ان کو. ہیز یور پارٹنر ایور had his or her heart broken, by whom, what were the circumstances, how does your partner respond, what has been your partner's prior relationship history, what do you know about his or her relationship before the one in which you are now, جیسے کہ دفعہ دوسری شادی ہے یا منگنی ہوئی بھی ہے یا اس کا کیا اسٹیٹس ہے. what kind of social life and pattern does your partner prefer, weekends and free evenings need to be filled with activity and new faces, or your partner just likes to stay home. What's an ideal social occasion for your partner? Does your partner have friends at work? What does he or she like about them? Is your partner liked by his or her peers? Why or why not? Does your partner seem to care what other people think about him or her? Would you consider your partner to be a loyal person? Is your partner faithful? How does your partner feel about your family, your parents, siblings and relatives? Which people or what kind of people intimidate your partner? How does your partner feel about his or her station in life? Does he feel that he is way down in the pecking order, or he is proud of where he is? یعنی اپنی زندگی کا جو بھی انہوں نے اچیومنٹ کیا وہاں پہ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں. How does your partner relate to authority? اب ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اسپاؤس جو ہوتا ہے اس کی یونیک جو کوالٹیز ہیں اس میں آپ کی ملٹیپل چوائس ہے. When the two of us arrive at a party or a similar event where strangers are present, my partner would rather کیا کیا کریں گے, یعنی کونے میں جا کے بیٹھ جائیں گے یا لوگوں کے ساتھ مکس ہوں گے. پھر I would describe my partner as being participative or more passive, یعنی لوگوں میں مل جل کے رہتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یا پیسو ہوتے ہیں. I would describe my partner as being more of a leader, more of a follower. My partner is courageous person or plays the game of life with sweaty palms. پھر یہ کہ جنرلی اسپیکنگ مائی پارٹنر کین بی ڈسکرائبڈ ایز لیزی اور انڈسٹریس, یعنی دونوں چیزیں وہی ہیں کہ بھئی آپ اپنے پارٹنر کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ انٹروورٹ ہے, ایکسٹروورٹ ہے, لوگوں میں گھل مل کے رہتا ہے, نہیں رہتا. مائی پارٹنر از موسٹلی کنٹینٹ اینڈ سیٹسفائڈ ود ہز اور ہر لائف اور ریسٹلیس اینڈ فرسٹریٹڈ. مائی پارٹنر لیوز ان اے کمفرٹ زون, refusing to step out of familiar boundaries, or has an adventuresome spirit and welcome fresh challenges. سوری, مجھے یہ بتاؤ کہ جب ان بٹوین ہے کہ نارمل سا ماڈریٹلی اتنا ماڈریٹلی اتنا, تو پھر کیا کریں؟ ایکچولی ایک طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے, ہم بہت باریکی میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ امیڈیٹ سوچیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کا پیٹرن کیا ہے. مائی پارٹنر ٹینڈز ٹو بی فلیکسیبل, ریجڈ. پھر یہ کہ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے جیسے وٹ ڈز یور پارٹنر تھنک از فنی, ان کو کیا اوفینسو لگتا ہے. کہیں آپ کے پارٹنر وڈرا کرتے ہیں چیزوں میں سے, اپنے چائلڈہڈ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. پھر یہ کہ ایموشنلی اپنے آپ کو کیسے ایکسپریس کرتے ہیں, ایموشنلی کون سی سچویشنز ان کو چارج کر دیتی ہیں کہ ان سے وہ برداشت نہیں ہوتی. فرسٹریشن پوائنٹ اپنے پارٹنر کے پتہ ہمیں ہونے چاہیے, جیسے آن جاب کیا چیزیں ان کو فرسٹریٹ کرتی ہیں, گھر میں کون سی چیزوں پہ وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں, فیملی ممبر سے ڈیل کرنے میں کیا فرسٹریشنز ہیں, کون کون سے چیلنجز کو ہینڈل کرنے میں وہ گھبرا جاتے ہیں, اور آر دیر پیٹرنس ٹو یور پارٹنرز فرسٹریشن, اور اس کے پرٹیکولر ٹائم سرکمسٹانسز کب وہ اپسیٹ ہوتے ہیں ہمیں پتا ہونے چاہیے. کین یو پریڈکٹ ہاؤ یور پارٹنر از لائکلی ٹو ایکسپریس ہز فرسٹریشن, ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے ایکسپریس کریں گے اپنی فرسٹریشن کو. ڈز یور پارٹنر مینٹین اے جنرلی پازیٹیو آؤٹ لک ایون وین تھنگز آرنٹ گوئنگ ویل, اور آپ کے پارٹنر کا غصہ کس طرح کا ہوتا ہے, وہ اس کو کیسے ایکسپریس جو ہے وہ کرتے ہیں. پھر اسی طرح وہ دیکھ لیں کہ پیس, ہارمنی, فارگیونگ کہاں ہیں, وینڈکٹیو کہاں ہیں, کنفرنٹ کہاں کرتے ہیں, اسپورٹس مین اسپرٹ کہاں ہے, بلیم کہاں کرتے ہیں, اپریشیٹ کہاں کرتے ہیں, ہرٹ ہو تو کیا کرتے ہیں, یعنی جتنی بھی ایموشنل ایسپیکٹس ہیں نا ان کو بھی سب کو دیکھ لیں. اچھا, اس کے بعد سکسیس, فیلئر اینڈ لاس. آپ کے ہسبینڈ کی ڈیفینیشن آف سکسیس کیا ہے, کن چیزوں سے وہ ڈیفائن کرتے ہیں. سکسیس مینز این ایبسنس آف کانفلکٹ, ایسے ہے یا یعنی پیسفل رہنا ہی ان کے نزدیک جو ہے سکسیس ہے, یا یہ کہ وہ کوئی اسٹرگل بھی کرتے ہیں جب ان کو کوئی چیلنج آتا ہے. پھر یہ کہ
ग्रेटेस्ट सक्सेस उनकी जिंदगी में क्या क्या उन्होंने आउटस्टैंडिंग विक्ट्रीज हासिल की हैं, फेलियर्स क्या हैं, डिफीट को कैसे चैलेंज करते हैं, कैसे लेते हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, कोई ट्रेजेडीज उनकी जिंदगी में क्या हैं, क्या वो अपोलोजाइज कर लेते हैं जब उनसे कोई गलती होती है। फिर इसके बाद हमने ऑक्यूपेशनल और फाइनेंशियल कंसर्न्स भी देखने हैं कि वो अपने काम से कितने सेटिस्फाइड हैं, अगर डिफरेंट जॉब उनको लेनी पड़े तो वो क्या होगी, वट सेटिस्फैक्शन वुड द जॉब प्रोवाइड दैट योर पार्टनर डज नॉट करंटली हैव अभी के काम में। इसी तरह से हाउ डज ही फील अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन इन लाइफ, कितना वो फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर इसके बाद माइंड एंड बॉडी इश्यूज, उन्होंने क्या क्या इनहेरिट किया है मेडिकली, साइकोलॉजिकली, रिलेशनशिप में, इंटेलिजेंस कैसी है, हाउ इंटेलिजेंट डज योर पार्टनर थिंक ही और शी इज। फिर इसी तरह हाउ डज योर पार्टनर फील अबाउट हिज और ओन अपीयरेंस, उनका फेवरेट स्पोर्ट, फेवरेट अपनी इंटीमेट एक्टिविटी, फेवरेट फूड, कुछ भी सुनना अगर है उनका तो वो क्या सुनते हैं, फिर आर्ट, इंटरेस्ट, यानी हर किस्म के जो उनकी हॉबीज हैं वो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर उनके प्रिंसिपल्स और प्रायोरिटीज को हमने देखना है। डज योर पार्टनर हैव एंड कमिट टू प्रिंसिपल्स, व्हाट आर दे, व्हाट बिलीव डज योर पार्टनर हैव दैट राइज टू द लेवल ऑफ कॉन्शियस कमिटमेंट। इसी तरह ऐसा एरिया आपकी पार्टनर्स के लाइफ का जहां पर वो एक्सेल कर रहे हैं, और इज योर पार्टनर स्पेशली कमिटेड टू एक्सीलेंस इन अ पर्टिकुलर एरिया। फिर ये कि वो पॉलिटिकल लर्निंग कितनी है, अपनी 5 प्रायोरिटीज उनकी जिंदगी की क्या हैं, और ऑप्टिमिस्टिक हैं या पेसिमिस्टिक हैं, और किस चीज के बारे में बहुत प्राउड हैं, उनके ग्रेटेस्ट फियर्स क्या हैं, किन चीजों से घबराते हैं, उनको अवॉइड करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ कैसी है, स्पिरिचुअल बिलीव्स जो हैं उनके वो किस नेचर के हैं। इसके बाद हमने 5 बिग क्वेश्चंस की तरफ आना है। तो यहां पर अब हमें समझ आ जानी चाहिए कि नेचर ऑफ द टास्क क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि पार्टनर कुड बी एनीवेयर दे वांट टू बी, विद एनीवन दे वांट टू बी, doing anything they want to be, what would it be? Second question, what was the happiest time in your partner's life? If it was some time in the past, why did it end? What happened to change the happiness your partner felt? Did he or she change, or did the world change? Third question, what does your partner want? Fourth, and what are the obstacles to having those, whatever he wants? Fourth question, why did your partner choose you for an intimate relationship, knowing what you know about your partner's family history, background, everything? यानी चॉइस क्यों है? हमारे तो यहाँ पे ज्यादातर वही कि पेरेंट्स ने पसंद किया, या खैर लव मैरिजेस भी होती हैं, या इवन पेरेंट्स पूछते भी हैं और आपको कुछ बताते भी हैं कि ये क्वालिटीज उसकी हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर योर पार्टनर्स मेजर फॉल्ट्स? अब हमने पुटिंग इट ऑल टुगेदर, यहां से हमें अंदाजा होना चाहिए कि मेरी नॉलेज में, डिस्कवरिंग में अपने स्पाउस को, अपने आप को और अपने स्पाउस को क्या क्या होल्स हैं, और मुझे क्लैरिटी से कितनी बातें अपने स्पाउस के बारे में समझ आ रही हैं। यानी ये पूरी एक्सरसाइज करने से हमें बहुत जगहों पे नजर आना शुरू हो जाता है कि मेरे हस्बैंड, मेरे स्पाउस ये सर्टेन बिहेवियर क्यों दे रहे हैं। हमें ना मतलब उस पर फ्रस्ट्रेशन लेवल थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। अब यहां पर एक और काम भी करना है। जब आपने अपनी वो जो हमने 5 कैटेगरीज ऑफ नीड्स की बात की थी, उनको भी असेस करना है कि मेरे स्पाउस की वो 5 कैटेगरी ऑफ नीड्स कैसी हैं, इमोशनल नीड्स, और उसी बारीकी में देखना है कि मुझे क्या क्या लगता है कि उनकी क्या क्या नीड्स हैं, जितना जितना मैं असेस कर सकती। डोंट वरी, योर गोल राइट नाउ इज इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग। अभी ये परेशानी नहीं शुरू हो जानी चाहिए कि मुझे क्या करना है, अभी सिर्फ सोचना है, उस गहराई में जाना है, अपने बारे में, अपने स्पाउस के बारे में अंडरस्टैंड करना है। दिस इज नॉट टाइम टू टेक एन एक्शन, अभी कुछ नहीं और करना, कोई एक्शन प्लान अभी नहीं बनाना। राइट डाउन व्हाट यू परसीव टू बी योर स्पाउसेस नीड इन ईच ऑफ द कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल ये है कि हो सकता है उनको किसी ने ये बताया ही नहीं, उनकी इमोशनल नीड है, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि उनको किसी ने नहीं बताया कि यू आर स्पेशल। बचपन से उनको डांटें पड़ती रही हैं, उनको क्रिटिसाइज किया गया है, उनके किसी बहन भाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अब आपने अगर उनकी कोई ये 5 नीड्स में से कोई नीड आइडेंटिफाई की है, तो अब आप क्या करेंगे? व्हाट आर 3 थिंग्स आई कैन डू राइट नाउ एंड कंसिस्टेंटली इन द फ्यूचर टू फिल द नीड दैट माई स्पाउस हैज इन दिस एरिया? मैं कौन सा ऐसा काम कर सकती हूँ जो उस नीड को फुलफिल करे? मेक अ लिस्ट ऑफ 3 स्पेसिफिक एक्शन प्लान। मसलन
आपने कहा मैं आपके लिए स्पेशली तैयार हूँ, या आपको ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, या उन्होंने कोई अचीवमेंट की तो उसमें उनको कहा, या फर्ज करें आप किसी कोई कपल की कोई बात करता है, इवन जैसे हम सीरत में से पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ कैसा ताल्लुक था, तो आप उस टाइम पे बात करते करते उनसे कहें कि मैं ये पढ़ रही थी, या मुझे फलां जगह किसी ने ये एग्जाम्पल दी तो मुझे आपका ख्याल आया। अगर किसी बुरी एग्जाम्पल की भी बात हो तो आप कहें कि मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने आपको मेरी जिंदगी में रखा, कि आपकी वजह से मेरा रिलेशनशिप कितना अच्छा है। मतलब किसी भी तरीके से उनको ये एहसास दिलाना है कि यू आर स्पेशल, जुमलों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से। ये जो आपने ये बात की स्पेशल करवाना है, वो एक्शन प्लान किस चीज का बनाना है? एक्शन प्लान बनाना है, ऐसे एक्शन प्लान बनाना है। ये भी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। जब आप आइडेंटिफाई करेंगे इंशाल्लाह आगे अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे कि एग्जैक्टली करने के टास्क हैं। अभी अब तक हमने बैकग्राउंड पूरा वर्क किया है, पूरा अपने आप को अंडरस्टैंड किया, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को। अब हमने रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ और वीकनेस को अंडरस्टैंड किया। हमने देखा कि हम अपने बारे में अपने आप को कितना जानते हैं, हम स्पेसिफिक होंगे अपनी नीड्स के बारे में। इसी तरह हम अपने स्पाउस को कितना ज्यादा जानते हैं, कहां कहां पे गैप्स हैं जो हम नहीं जानते, जिसकी वजह से उनकी भी पूरी हिस्ट्री है जिसके साथ उस रिलेशनशिप में आए। लेकिन ये मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि अगर आपने कोई नीड आइडेंटिफाई की है तो उस नीड को, वो आपका कसूर नहीं है। अगर एक इंसान ने बचपन से नहीं सुना, उसका आपका कसूर तो नहीं है, लेकिन आप उस वॉइड को फिल कैसे करेंगे, आप उसके लिए एक प्लानिंग करके जा सकते हैं, और उस पर हम मजीद इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। सो बी इनकरेज्ड एंड एम्पावर्ड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ मुझे कुछ करना है, सो दैट्स इट। यहीं से हमारी जो वो प्लानिंग और वो जो काम है उसकी बेहतरी जो है वो शुरू हो जाती है। चलो, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।